دیکھیں میں بلیو کرتا ہوں ملٹیپلسٹی آف لائف. یہ جتنی آئیڈیالوجیکل اپروچز ہیں، جتنی مطلب جس میں کوئی مضمون سا ہوتا ہے، وہ ایک ایبسولوٹ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس ایک خاص نظریہ یا خاص اینگل سے میں کہتا ہوں جی ملٹیپل اینگلز ہیں اور ملٹیپل فارمز ہیں، اور لائف جو ہے، زندگی جو ہے ہی ملٹیپل ہے کہ آپ پل میں کچھ، ابھی کچھ، پھر کچھ، ڈفرینٹ موڈز ہیں، ڈفرینٹ کیفیات ہیں، واقعات ہیں. تو ایک تو یہ ہے میرا. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ فارمز جو ہیں سارے آرٹ فارمز، ساری جتنی بھی ڈانسنگ، میوزک، رقص، یہ سب کچھ میوزک، وہ ان کے پیچھے جو چیز ہے وہ ایک ہے، یعنی جو اس کا امپلس ہے، یعنی کہ جو اس کی تحریک ہے وہ ایک ہے. مطلب آپ کو انسپریشن ہوئی ہے، آپ کے پاس ساری ٹیکنیکس ہیں جی، آپ کے پاس تھیٹر کی ٹیکنیک ہے، آپ کے پاس فکشن کی، جو بھی ہے ساری ٹیکنیکس ہیں. اب آپ کا جو پیشن ہے وہ سیکھ کرے گا، اس کی تلاش کرے گا اور وہ پکڑ لے گا کسی جگہ پہ آ کے کہ بھئی یہ فارم اس کے لیے بیسٹ ہے. اب میں نے بہت سی مطلب اسکرین پلیز جو ہیں وہ میرے ذہن میں ہیں، تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں تو فلم بننا بڑا مشکل ہے، تو اب میں فارم جو ہے وہ اس کو بدلوں، اس میں فکشن میں لکھ دوں. تو اگر مجھے نہیں آتا، فکشن کی سمجھ نہیں ہے، تو میں فکشن تو نہیں اچھی لکھ سکوں گا. مطلب اگر میری ملٹیپلسٹی ہے، ایک پیانو ہے، تو اگر مجھے ساری کیز کا نہیں پتا تو میں تو کمپوز نہیں کر سکتا. تو مجھے ہر کیز کا پتہ ہونا چاہیے. تو چونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ مثلا رقص ہے یا میوزک ہے یا پینٹنگ ہے، اس کے سارے اسرار و رموز مجھے پتہ ہونے چاہیے. چاہے میں وہ پینٹنگ کرتا ہوں، میں گانا گاتا ہوں، نہیں گاتا، ڈزنٹ میٹر، لیکن وہ میرے اندر رچاؤ کے ساتھ ملٹیپل یعنی فارمز جو ہیں وہ میرے پاس رہنے چاہیے. ڈسٹرب نہیں ہوتے. وہ ہندو گاڈز ہیں، ملٹیپل ہینڈز اینڈ ملٹیپل آئیز، اور وہ ہونا چاہیے. یہ جو سنگولر ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے کہ ایک ہی ٹریک پہ چلے جا رہے ہیں اور ایک ہی ذائقہ ہے. اسے کہتے ہیں جی شاعر کا اسلوب یا پتہ نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں بڑا لمیٹڈ ہے بھائی. اب دیکھو نا، ایک بندہ ہے وہ شاعر ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی رومانوی شاعر ہیں، انقلابی شاعر ہیں، یا جی فلانے شاعر ہیں. آپ غالب کو کہہ کے دیکھیں کہ غالب انقلابی شاعر ہے. وہ کیا بھائی، انقلابی شاعر نہیں ہے. وہ رومانوی شاعر ہے بھائی، نہیں، اس کو وہ ڈیفائن ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ جتنے ہیں نا ٹیکسچول اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، نظریاتی یا جو بھی ہوتا ہے، وہ ڈیفائن ہو جائیں گے کہ بھئی فیض صاحب ایک انقلابی رومانوی شاعر ہیں، ڈیفائن ہو جائیں گے. غالب ڈیفائن نہیں ہوگا. آپ جو مرضی کر لیں. تو جو بڑا جو بھی لٹریچر ہے وہ مزاحمت کرتا ہے، وہ لاحق کا صاحب کا برداشت ہی نہیں کرتا، برداشت ہی نہیں کرے گا. وہ پھینک دے گا ادھر کہ بھائی ڈونٹ، میری طرف نہ آنا، میں اس کو قبول نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو لٹریچر ہے یا آرٹ ہے وہ بہت امینس ہے. جو سوسائٹی ہے یا جو تحریکیں، نیریٹیوز چلتے ہیں، وہ بیچارے شاعر کو یا ادب کو یا جو بھی ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بیچارہ جو کچا مائنڈ ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، کنڈیشنڈ ہو جاتا ہے. اور جس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ فارم اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ نہیں ہوتا، وہ اپنے طریقے سے چلتا ہے. ورنہ تو ٹیمپٹیشنز تو بہت ہیں. اب وہ کوئی بندہ کہہ رہا تھا جی وہ آپ بتائیں کہ یہ نئے شاعر جو ہیں وہ ان کے لیے کوئی گائیڈنس وائیڈنس. میں نے کہا اگر ان کو گائیڈنس کی ضرورت ہے تو وہ شاعر ہی نہیں ہے بھئی. اگر وہ خود ہی نہیں ڈسکور کر رہے تو وہ ٹیمپٹیشنز میں ہیں. کسی کو
دیکھیں جو آرٹ کریٹ کرنے کا جو موٹیویشن ہے وہ اگر ادر دین آرٹ ہے کہ آرٹ کی بجائے کوئی اور موٹیویشن ہے اس کا تو وہ آرٹ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا. مثلا میرا جی یہ فرض کریں موٹیویشن ہے کہ میں اس لیے لکھتا ہوں کہ مجھے شہرت ملے, تو موٹیویشن جو ہے وہ آرٹ نہیں ہے, وہ شہرت ہے. مجھے دولت ملے وہ آرٹ نہیں ہے, وہ دولت ہے. مجھے ریکگنیشن ملے آرٹ نہیں ہے, وہ دولت, وہ ریکگنیشن ہے. تو وہ جب تک آرٹ کا جو موٹیویشن ہے وہ آرٹ اٹ سیلف نہیں ہے تو اس میں ہنگال آ جائے گا, اور آرٹ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. آپ کو شہرت بھی مل جائے گی, آپ کو دولت بھی مل جائے گی, لیکن آرٹ نہیں ہاتھ آئے گا. اور پھر آرٹ ریونج لیتا ہے اس کا, وہ اس کو ایسے پھینکتا ہے گمنامی میں اور اس میں کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. کیونکہ وہ جو آرٹ کا ریونج ہے وہ بڑا خوفناک ہے, کیونکہ وہ آرٹ کہتا ہے میرے ساتھ تم نے دھوکہ کیوں کیا ہے بھائی, دھوکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو میرے سے. تو یہ وہ والی گیم ہے. تو میرے مسئلے ہی نہیں رہے ہیں کبھی, نہ اب میں نہ کبھی پہلے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گویے ہوتے ہیں وہ جگہ لیتے ہیں, جس سے وہ زیادہ راگ میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور ایک یعنی کہ ایک ایجاد سی پیدا ہوتی ہے, ایجاد کا ایک تھرل ملتی ہے, لذت ملتی ہے. تو جو نون چیزیں ہیں جیسے مملنی نیازی صاحب کہتے تھے نا کہ بھئی یہ جو سوشلزم تو فلانزم تو یہ تو نون چیزیں ہیں. تو جو ان نون ہے, نامعلوم جہان جو ہے وہ ہے شاعری, اس شاعر وہاں جاتا ہے. تو اسی طرح جو خالی جگہیں اور ادھوری جگہیں ہیں, جس طرح غزل میں بھی گیپس ہوتے ہیں کہ جو آپ ان سیڈ جو ہے وہ اصل میں ہوتا ہے, جو سیڈ ہے وہ ان سیڈ کو ایووک کرتا ہے, یعنی ایبسنس اس کی جو ہے. تو وہاں آپ انوینٹو ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ نئی چیزیں کریٹ کر سکتے ہیں جو خالی جگہیں. اسی طرح گیپس جو ہوتے ہیں ریالٹی میں بھی ہیں, مطلب آپ کی ارد گرد جو ہم زبان میں بھی ہیں گیپس ہیں, خالی جگہیں, ادھوری جگہیں. تو اس سینس میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ میر پہ جو میں نے فلم بنائی تھی اس میں سے ایک ڈائلاگ ہے یہ کہ شاعری جو ہے وہ ادھوری اور خالی جگہوں کی زیارت ہے. تو وہی ہے کہ ان نون میں جانا اور وہاں سے کچھ لے کے آنا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فارم ہے یعنی کہ وہ لاتی ہے, انٹیلیجبل بناتی ہے, یعنی ہمیں ایک قسم کا احاطہ ادراک میں لاتی ہے کہ بھئی ہمیں فیملیرٹی, زبان فیملیئر ہے, کچھ چیزیں فیملیئر ہیں, لیکن وہ جو فیملیرٹی ہے اسی کے اندر ڈی فیملیرائزیشن ہے, اور وہ خالی جگہ ہے جس سے نامانوسیت پیدا ہوتی ہے. باقی تو ہے نا, زبان مشترک ہے اور چیزیں ہیں جس سے کہ مانوسیت پیدا ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ مانوسیت کے ساتھ ساتھ ہی وہ نامانوسیت شروع ہو جاتی ہے, اور جب وہ ختم ہوتی ہے شاعری یا شعر تو وہ نامانوسیت کی جو حیرت ہے وہ رہ جاتی ہے. یہ ہے, وہ بھی میر کا فلم کا ڈائلاگ ہے. اس میں یہی ہے کہ آج جب وہ شاعر کی جو موٹیویشن ہے ٹو کریٹ آرٹ, اس کو بنانے کی, اس میں اگر وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اپنا آڈینس کہ یہ میری ٹارگٹ آڈینس ہے, کہ میں نے مشاعرے کے یا کسی اور جو بھی اس کا ہے ٹارگٹ ہے, تو پھر وہ آڈینس اس کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور وہ اس سے ہی وہ اپنی شاعری کو مولڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ جو میں نے بات کی کہ بھائی وہ مخاطب ڈھونڈ لیتا ہے کہ بھائی وہ مثلا اس نے مزدوروں کو مخاطب ڈھونڈ لیا ہے, یا اس نے کوئی عورت کو مخاطب ڈھونڈ لیا اپنا, تو وہ پھر لمٹ ہو جائے گا وہ اس کے ساتھ. اور خود کلامی کا یہ ہے کہ ایک ہے خطابت, تو خطابت میں وہ کچھ کسی کو پرسویٹ کرنا, یہ ترغیب دینا, اس کو کنونس کرنا, اور اس لیے بڑی ریٹرک پیدا ہوتی ہے, بڑا جوش اور یہ اور مبالغہ اور پتہ نہیں کیا کیا اور انالوجیز استعمال ہوتی ہیں.
جو کہ شاعری کے خلاف میں سمجھتا ہوں خلاف ہے. حالانکہ خطابت جو ہے وہ اس کو شاعری کا حصہ سمجھا جاتا ہے روایتی طور پہ، لیکن وہ جو خطابت ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور اس سینس میں ہے. یہ جو ہے جو خطابت میں کوئی مخاطب تو ہوگا نا تبھی خطابت پیدا ہو رہی. وہ شاعری کا جو ہے وہ کوئی مخاطب نہیں ہے، وہ خود کلامی ہے کہ شاعر اپنے آپ سے بات کر رہا تھا تو اوور ہرڈ ایکسپیرینس ہے، یعنی کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے سن لیا اس کو، وہ آپ کو سنا نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا مشاعروں میں بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں یہ دیکھو، دیکھیے گا، ملاحظہ ہو، فلاں ہو، توجہ فرمائیے. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہاکرز کی زبان ہے، سیلز مین جو ہوتے ہیں. تو وہ تو وسپرنگ ہے، وہ تو اپنے آپ سے بات کر رہا ہے، اس کی فیلنگ تو یہ ہے. لیکن وہ ساری کائنات سے بات کر رہا ہے، وہ ایک زمانے سے بھی بات نہیں کر رہا، وہ سارے زمانوں سے بات کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی خود کلامی ہے. جو گلوکار کرتے ہیں نا اس کے پیچھے ذرا ایک، بلکہ شاعر بھی، اس کے پیچھے دربار کی ٹریڈیشن ہے کہ انہوں نے بادشاہ کو یا نوابوں کو خوش کرنا ہوتا تھا یا توجہ ان کی مانگتے تھے، تو اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ توجہ فرمائیے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، ذرا دیکھنا بھائی اس شعر کو دیکھنا، بھائی ادھر سے داد نہیں آ رہی، کیا بات ہو گئی، پچھلی دفعہ تو آپ نے بہت داد دی تھی. تو اس طرح کی وہ انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے مطلب جس میں کہ شاعری جو ہے وہ ایک شو مین شپ بن جاتی ہے، ایک پوسچرنگ بن جاتی ہے، ایک تھیٹریکل مطلب پرفارمنس ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ جو تخلیقی عمل ہے یہ ہے بڑا پراسرار، اور یہ کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا. ہوتا یہ ہے کہ جو بھی obsession ہے اگر غور سے آپ دیکھیں تو ہر جو تخلیق کار ہے اس کا اپنا ایک تخلیقی عمل ہوتا ہے، اس کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی لیبارٹری اس نے کھولی ہوتی ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنے اندر. جتنے شاعر ہیں، ادیب ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ شاعری کیا ہے، ادب کیا ہے، وہ سب کی ڈیفینیشنز اپنی ہوں گی، ایک کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوگی، بلکہ وہ ڈیفائن بھی نہیں کریں گے. کیونکہ جو شاعری ہے یا تخلیقی عمل ہے وہ اگر ڈیفائن ہو سکتا تو ہم اس کو ساری فارمولہ بنا کے سب میں بانٹ دیتے کہ بھئی یہ تخلیقی عمل ہے، یہ کرو تو تخلیقی عمل ہو جائے گا. یہ نہیں ہوتا. وہ شاعر کی اپنی جو بائیوگرافی ہوتی ہے، اپنا جو اس کی ہڈ بیتی ہوتی ہے، وہ ساری مل کے اس کا وہ بنا رہی ہوتی ہے، یعنی تخلیقی پیدا کر رہی ہوتی ہے ہیجان یا اضطراب. اور وہ واقعی ان نون کا اضطراب ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ میڈنس ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں میر میں وحشت ہے، ہماری شاعری میں وحشت کا ایک تصور ہے اور میڈنس کے بارے میں جو ہے. اور وہ میڈنس ہے اس میں جو میتھڈ جب شامل ہوتا ہے، اور میتھڈ کا مطلب کرافٹس مین شپ، تو وہ شاعری یا ادب بن جاتا ہے. لیکن کہ بھائی وہ کیسے پروسیس کیا ہے اس نے، یہ ہمیں نہیں پتہ. ہمیں نہیں پتہ کہ غالب کیسے شعر لکھتا تھا، ہمیں نہیں پتہ کہ بھائی شفتائی کون سے کس رنگ کو ملا کے کیسے یہ بناتا تھا. یعنی نہ پینٹرز کا پتہ چلتا ہے بھائی یہ لائن وہ کس طرح کھینچتا تھا، یہ ہمیں نہیں پتہ. یہ اسی کو پتہ ہے جو اس سے گزر رہا ہے، اس اضطراب سے، اس ہیجان سے. تو میرا نہیں خیال کہ تخلیقی عمل جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہ جن ہے جس کو ہم بوتل میں نہیں بند کر سکتے. بھائی لینگویج جو ہے وہ تو ہیں تو مطلب ساؤنڈز ہیں نا، ساؤنڈز کی چھوٹی چھوٹی وہ گرہیں ہیں، مطلب سمجھیں آپ. تو کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے میننگ تو ہوتے نہیں ہیں ورڈز میں، وہ تو اشارے ہی ہوتے ہیں یا سائن جسے کہتے ہیں، سگنلز کہتے ہیں. وہ جو سائنز ہیں وہ شیڈ ہوتے ہیں. مطلب کہ میں اگر میز کہوں تو اگر آپ کو نہیں پتہ اس ساؤنڈ کا میز، تو آپ کے ذہن میں میز نہیں آئے گا. اور میز وہاں میز جو آئے گا وہ آپ کا میز آئے گا، میرا والا میز تو نہیں آئے گا کہ جو آپ کے تصور میں میز ہے. لیکن میز کامن ہے
کہ بھئی ٹیبل ہے. لیکن اگر کہ جی گول میز تو چکور میز تو جی آبنوسی میز تو وہ اینیمیٹ ہو جائے گا، یعنی کوئی تھوڑا سا ویژول بننا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح جو ورڈز ہیں، لفظ ہیں، وہ اب دیکھیں نا، جو ناؤن ہے وہ اسٹیٹک ہے، کہ اگر ہم صرف کرسی کہیں یا میز کہیں تو اسٹیٹک ہے. اور اگر جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ جی گول میز یا آبنوسی میز یا جو بھی ہے، تو وہ اس کو اینیمیٹ کرتا ہے تھوڑا، یعنی وہ تھوڑا سا الائیو ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے اس میں فعل یوز کیا ہے یعنی ورب، تو وہ ایکشن میں لے جائے گا اس کو. اور پھر وہ جو آبجیکٹ ہے جو بھی وہ بھی ایک قسم کا اسٹیٹک ہے. تو اب یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بھئی آپ کہاں اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، کہاں آپ اس کو موو کرنا چاہتے ہیں اپنے ناؤنس کو. اسی طرح ساؤنڈز ہیں، کانسوننٹس اور وابلز ہیں. وابلز کی اینڈ لیس ساؤنڈ ہے اور کانسوننٹس روکتے ہیں. مثلا رک تو وہ کاف سے وہ ساؤنڈ ہے ایسا. تو اس کا یوز جو ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھئی آپ ایک چیز فلو میں رکھنا چاہ رہے ہیں چیزوں کو تو آپ وابل زیادہ استعمال کریں، اور اگر آپ کسی چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کانسوننٹس ڈالیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسک ہیں زبان کے. یعنی آپ نے اگر شعر و شاعری یا ادب بنانا ہے تو، کیونکہ یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اب یہ آپ کی حواس کا حصہ ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ آپ شعوری طور پر سوچ رہے ہیں کہ اچھا بھائی اب میں کانسٹنٹ لے کے آؤں، میں اب یہ واول لے کے آؤں. ہوتا یہ ہے کہ وہ جس طرح گویا ہوتا ہے وہ اس میوزک اس کی باڈی میں ہوتا ہے، یعنی مسل میموری ہے اس کی، حواس میں اس لیے ہے کہ وہ انٹیوٹیو ہو جاتا ہے. وہ ماترے تو نہیں گن رہا ہوتا کہ بھئی 1 2 3 4، وہ تو گا رہا ہے اور خود بخود اس کی سم پہ آ رہا ہے یا سر میں رہے گا وہ. اسی طرح شاعر بھی ہے. اسی طرح زبان کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے کہ زبانیں جو ہیں وہ ساؤنڈز ہیں، اور ان پہ اگر آپ کا عبور ہے تو آپ کوئی بھی زبان اچھی طرح استعمال کر سکتے ہیں. میرے خیال میں کہ میں اگر پنجابی یوز کر رہا ہوں تو مجھے پنجابی وکیبلری سے زیادہ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے اور وہ میرے حواس کا حصہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ میں جو بھی لکھتا ہوں وہ پنجابی میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا جو لینگویج کی جو پیچھے چیز ہے ایتھوس جسے کہتے ہیں، کیونکہ زبان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وکیبلری وغیرہ، اس کا تو مطلب ہے پہاڑ، موسم، ذائقے، کھانے، یہ فیلنگز جو ہیں ساری، وہ ہے نا، اس سے خمیر بنتا ہے اس کا. تو وہ باقی تو ورڈز ہیں، بس سائنز ہیں، ساؤنڈز ہیں. تو ان کو استعمال کرنا گوند کے اس طریقے پتہ ہی نہ چلے کہ کہاں کیا چیز ہوئی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے زبان کی بجائے.